ٹائم ٹریول کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیکھیں ٹائم ایک بہت انٹرسٹنگ کنسیپٹ ہے. ٹائم وہ ہے جس پہ قرآن کریم قسم کھاتا ہے. انسان ٹائم کو کنٹرول نہیں کر سکتا. ہر چیز کو کنٹرول کر لے گا, ٹائم کو کنٹرول نہیں کر سکتا, روک نہیں سکتا اسے, کمپلیٹلی روک نہیں سکتا. اگر وہ کر سکا تو انسان کے پاس ہر طاقت آ جاتی. تو اس لیے قرآن کریم کہتا ہے والعصر, انسان خسارے میں ہے گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ. اس نے جب تک وہ کام نہیں کیے جو اسے کرنے چاہیے, تو ٹائم گزر رہا ہے, اسے روک نہیں پائے گا, ٹائم گزر جائے گا اس سے. اور ہے بھی ایسا. دیکھیں ہم سب بھاگ رہے ہیں. آپ کو احساس ہے کہ آپ کی کتنی لائف گزر گئی ہے؟ یا مجھے احساس ہے, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میں ابھی بھی وہ اسکول ابھی تھا میرا, میں اس پہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے تو میں کہتا ہوں یار بہت بڑے ہو گئے ہیں, احساس بھی نہیں ہوتا کہ ٹائم. بالکل. تو یہ ٹائم بہت جلدی, اور ٹائم بہت انٹرسٹنگ فینومینا ہے. اب ٹائم جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ اس سے ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اسٹارٹ سے ایک بات کہتا ہے کہ ٹائم ریلیٹیو ہے. ریلیٹیو کا سادہ مقصد یہ ہے کہ مجھ پہ 1 سیکنڈ گزرا ہے, آپ پہ 10 دن بھی گزر سکتے ہیں. ریلیٹیو ہے قرآن کریم کے مطابق. وہ کیوں ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں. سائنس 19 سینچری سے پہلے بلیو کرتی تھی کہ نہیں, ٹائم ایبسولوٹ ہے. آپ پر 1 سیکنڈ گزرا تو کائنات میں کہیں بھی 1 سیکنڈ گزرے گا. پر قرآن کریم اس کے برعکس بات کرتی تھی. اس پہ اعتراضات بھی ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک دن 1000 سال کا, ایک دن 50,000 سال کا کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو پاسبل نہیں. تو پھر آئے آئنسٹائن. انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں, ٹائم ایبسولوٹ نہیں ہے, ٹائم تو ریلیٹیو ہے, ٹائم چینج ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنی تھیوری پیش کی, تھیوری آف ریلیٹیوٹی, جس کے 2 سائڈس ہیں. ایک جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے اور ایک اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے. انہوں نے کہا کہ 2 کنڈیشن میں ٹائم جو ہے وہ مختلف گزر سکتا ہے, سلو ہو سکتا ہے. یہ ہے ٹائم کی حقیقت اکارڈنگ ٹو قرآن کریم, کہ وہ ریلیٹیو ہے. اسٹارٹ سے یہی بلیو ہے قرآن کریم کا. اور سائنس بھی آئنسٹائن کے بعد اس بات پہ پہنچ چکی ہے کہ ہاں ٹائم جو ہے وہ ریلیٹیو ہے, وہ چینج ہو سکتا ہے 2 کنڈیشنز کی وجہ سے. ایک افیکٹ ہوتا ہے اسپیڈ آف لائٹ سے جب آپ ٹریول کرتے ہیں, جسے میں نے ایکسپلین کیا. اور دوسری چیز کیا ہے, گریوٹی. جہاں پہ بہت زیادہ گریوٹی ہوگی نا, وہاں پہ ٹائم افیکٹ ہوگا. جیسے اگر آپ برج خلیفہ سے نیچے کھڑے ہیں اور میں برج خلیفہ پہ ٹاپ پہ کھڑا ہوں, تو میری اور آپ کی گاڑی میں فرق آئے گا. بہت مائکرو لیول ایٹامک کلاک پہ ہوگا, پر ڈفرینس ہوگا اس میں, کیونکہ میں زمین کے قریب ہوں, مجھے زیادہ گریوٹی افیکٹ کر رہی ہے, میرا ٹائم تھوڑا سلو گزرے گا. اور اس کی ایگزامپل اگین میں انٹرسٹیلر مووی پہ آتا ہوں. اس میں کوپر جاتے ہیں ایک ملر پلانٹ پر, وہاں وہ 1 گھنٹہ گزارتے ہیں کہ کچھ گھنٹے, زمین پر 7 سال گزر گئے ہوتے ہیں. اور اٹ از بیسڈ آن اے فزکس کنسیپٹ. تو اس نے کیا کیا, فارورڈ ٹریول کیا, کیونکہ جہاں پہ گریوٹی بہت زیادہ ہوگی. اگر آپ ایک ایسے پلانٹ پہ جائیں جہاں پہ گریوٹی بہت زیادہ ہے, وہ ملر پلانٹ جو تھا وہ بلیک ہول کے بہت قریب تھا, اور بلیک ہول کی گریوٹی بہت اسٹرانگ ہے. تو جب اس کے قریب گیا, گریوٹی بہت اسٹرانگ تھی, اس نے 1 گھنٹہ گزارا اور زمین پر 7 سال گزر چکے تھے. تو یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ فارورڈ ہو سکتا ہے. آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ گریوٹی بہت اسٹرانگ ہو, تو آپ وہاں بہت تھوڑا وقت گزاریں گے, زمین پر آئیں گے تو شاید 100 سال گزر گئے ہوں, 10 سال گزر گئے ہوں. اسٹیفن ہاکنگ کو آپ جانتے ہوں گے, انہیں فزکس میں ایک بہت بڑا نام سمجھا جاتا ہے ابھی بھی. انہوں نے 2009 میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کام کیا. انہوں نے ایک پارٹی رکھی یونیورسٹی آف کیمبرج میں, اور اس پارٹی کا انویٹیشن تب بھیجا جب پارٹی ختم ہو گئی. اس پارٹی میں وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا یہاں پہ رکیں, انہوں نے ایک پارٹی رکھی اور اس کا انویٹیشن تب بھیجا جب پارٹی کا ٹائم ختم ہو گیا. ہاں, تو پارٹی کا ٹائم ختم ہو گیا اور انہوں نے انویٹیشن بھیجی. ان کا مقصد کیا تھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ٹائم ٹریول پاسبل ہے تو فیوچر میں جب لوگ اس پارٹی کا سنیں گے تو میرے پاس آئیں گے, تو اگر میرے پاس آتے تو وہ مجھ سے مل لیتے, تو اس کا مطلب ہوتا کہ بیکورڈ ٹائم ٹریول پاسبل ہے. میں تھوڑا اسے پھر ایکسپلین کرتا ہوں. انہوں نے فار ایگزامپل 6 بجے پارٹی رکھی اور 7 بجے پارٹی ختم ہونی ہے, تو 7 بجے انہوں نے انویٹیشن بھیج دیے. مطلب اس 6 سے 7 کے درمیان انہیں اکیلا ہونا چاہیے. اگر وہ اکیلے نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے بیکورڈ ٹائم ٹریول پاسبل ہے. کوئی آیا تھا, ان سے ملا اور چلا گیا. وہ 1 گھنٹہ بیٹھے رہے, کوئی نہیں آیا. اس کے بعد انہوں نے انویٹیشن بھیجی. ان کا مقصد یہ تھا کہ فیوچر کے جو انسان ہیں جب وہ ٹائم ٹریول شروع کریں گے اور بیکورڈ ٹائم ٹریول کریں گے, تو اگر ہوا پاسبل بیکورڈ ٹائم ٹریول تو وہ اس پارٹی میں آ جاتے, اور 6 سے 7 کے درمیان کوئی مجھ سے ملنے آ جاتا. چونکہ کوئی آیا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیکورڈ ٹائم ٹریول نہیں ہو سکتا. اسٹیفن ہاکنگ کا ایکچولی بلیف تھا کہ پاسٹ از پروٹیکٹڈ, ٹائم ٹریول پاسبل ہے ان کے مطابق, فزکس کے مطابق بھی پاسبل ہے, لیکن فیوچر کا ہاں
پر ایک ڈائریکشن میں ہے فارورڈ ٹائم ٹریول. جو ہمارے نیچر کے لاز ہیں وہ بیکورڈ نہیں. اس میں گرینڈ پا پیراڈاکس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, پر وہ الاؤ نہیں کرتا کہ آپ بیکورڈ جائیں. فیوچر الاؤ کرتا ہے. اور بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی صرف اور صرف فارورڈ یعنی فیوچر کی فارورڈ جو ٹائم ٹریول ہے اس کو مینشن کیا ہے, پاسٹ کو کبھی نہیں. کہاں پہ مینشن, مطلب کوئی اس کا ریفرنس؟ ہاں, یہ بہت اچھا کویشچن ہے. سورہ بقرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ میرے خیال میں سب نے پڑھا ہوگا. وہ ایک بستی سے گزرے, انہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے زندہ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ انہیں سلا دیتے ہیں 100 سال کے لیے. جب وہ جاگتے ہیں نا تو وہ ویسے ہی رہتے ہیں, 100 سال گزر گئے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوا, 100 سال انہوں نے ٹائم ٹریول کیا. یہ قرآن کریم میں موجود واقعہ ہے, روایات میں نہیں. اچھا, اب ہم ویسے وہ ڈیٹیل ہو جائے گا, ہم کبھی دوبارہ بیٹھیں گے. اصحاب کہف بھی اسی سے متعلق ہے؟ وہ بھی ان کی وہ ایک بہت اور ڈیٹیل, اس کے ساتھ کافی اور ڈیٹیلز ہیں. میں اس لیے حضرت علیہ السلام پہ آ رہا ہوں کہ اس دفعہ جو ٹاپک یہ نہیں, کیونکہ اگر ہم اصحاب کہف پہ چلے گئے تو پھر ہم نے سارا دن یہاں پہ بیٹھ جانا ہے. وہ ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے. صحیح. پر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ, ویسے ٹائم ٹریول کیا ہے کہ آپ 2026 میں بیٹھے ہوئے اور آپ کچھ لمحوں میں 3026 نہیں, مطلب ایسے کہہ لیں کہ 20 سال آگے چلے جائیں تو 2046 میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, یہ ٹائم ٹریول ہو گیا نا. صحیح. اسی ایج کے ساتھ, سیم کریکٹرسٹکس کے ساتھ آپ 2046 میں اگر چلے گئے یا 2050 میں چلے گئے تو آپ نے کیا کیا, 24 ایئر کا آپ نے ٹائم ٹریول کیا نا. حضرت علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے کہ وہ جس سال میں تھے اس سے 100 سال آگے چلے گئے اپنی اسی ایج میں. یہ ہے فارورڈ ٹائم ٹریول. اچھا, یہاں پہ ایک چیز کلیئر کریں. 50 سال کوئی آگے جائے گا ٹائم ٹریول کر کے, تو 50 سال یہ سننے والوں کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی کہ اس کا مطلب ہے کہ 50 سال کے بعد جو ہو رہا ہوگا, جس طرح کی ٹیکنالوجی ہوگی, جس طرح کے لوگ کپڑے پہنتے ہوں گے, جس طرح کی اشیاء استعمال کرتے ہوں گے, وہ ان کو دیکھ لے گا. تو ابھی آپ نے کہا کہ بیکورڈ ٹریول نہیں ہو سکتا. بیکورڈ نہیں ہو سکتا, فارورڈ ہو سکتا ہے. فارورڈ ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو بیکورڈ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اس سے 50 سال پیچھے کیا ہو رہا ہوگا. تو یہ فزیکلی وہاں پہ جا نہیں سکتا. جان تو سکتا ہے, جان تو ہم بھی, میں ہاں یہ سمجھنے کی بات ہے نا, جان تو سکتا ہے نا, وہ تو زیادہ آسان ہے. ہاں, جان تو فزیکلی کوئی اپنی عمر کو کم نہیں کر سکتا, فزیکلی وہ پیچھے نہیں جا سکتا, بڑھا سکتا ہے. ہاں, ورنہ میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن, ہم سب اپنے بچپن میں چلے جاتے, ماں کی گود میں چلے جاتے. اچھا, اس لیے ابھی آپ نے جو ریفرنس دیا عزیر کا, وہ فارورڈ گئے, وہ فارورڈ کا ہے 100 سال. لیکن ہمارے پاس قرآن کریم سے کوئی بیک کا کوئی ریفرنس نہیں ملتا. اور سائنس بھی یہی کہتی ہے. اور سائنس بھی یہی کہتی ہے. اسی تناظر میں ہم سائنس کا نظریہ لے لیتے ہیں کہ سائنس اس کو, ابھی آپ کہہ رہے تھے, سائنس اس کو کیسے پروو کرتی ہے. اب یہ فارورڈ کیسے ہو سکتا ہے, اس کو ذرا سمجھیں. سائنس کیوں کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے, یہ واقعہ کیسے ہوا. جو ہم نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بات کی نا, اس میں 2 کنڈیشنز بیان ہوئی. ایک, اگر آپ بہت تیز اسپیڈ سے ٹریول کریں, یعنی اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کریں, تو آپ کے لیے وقت رک جائے گا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ بگ بینگ کے وقت جو فوٹون تھا, فوٹون وہ پارٹیکل ہے جس سے لائٹ بنتا ہے. 13.8 بلین ایئرز اگو جو فوٹون تھا, جو پہلا پارٹیکل نکلا, اس کی ایج ابھی کیا ہے آپ کے خیال میں؟ مجھے نہیں اندازہ. عام انسان کہے گا کیونکہ 13.8 بلین ایئرز اگو ہے تو اس کی ایج بھی 13.8 بلین اچھا ایئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پر اس کی ایج ہے 0. فوٹون پہ کوئی وقت نہیں گزرتا کیونکہ وہ ٹریول کرتا ہے اسپیڈ آف لائٹ سے, اس پہ وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کریں گے تو آپ جس ایج میں ہیں ساری زندگی اس ایج میں رہیں گے. فوٹون جو 13.8 بلین ایئرز اگو بگ بینگ کے ٹائم اسٹارٹ ہوا تھا, اس پہ بھی 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرا. 13.8 بلین ایئرز اگو. اچھا, جیسے ابھی ہم نے یہ ذکر کیا او بی کا, ہم ڈسکشن کر رہے تھے, تو آج کے دور میں موویز میں تو ہم نے دیکھا ہے, بہت ساری موویز ہیں, اب کس کا ریفرنس دیا جائے, پریکٹیکلی لوگ آج ٹائم ٹریول کرتے ہیں. ابھی وہ جس کا آپ شاید ذکر کر رہے تھے گفتگو کے آغاز میں, کوئی ایسا شخص ملا آپ کو ٹائم ٹریول جو فیوچر میں جا سکتا ہو؟ ہاں, جو فیوچر میں جا سکتا ہوں. ایسے کسی شخص سے میں ابھی تک, جو اپنی باڈی سے نکل سکتا ہو, او بی والا, وہ تو ہم نے ذکر کیا نا, جیسے وہ ایک آپ کے پاس ایک
एग्जाम्पल मौजूद है, पर वो इसी टाइम फ्रेम में रहता है, वो इसी टाइम फ्रेम में रहता है। वो ये नहीं कि फ्यूचर देख के। लेकिन आज के दौर में ऐसा कोई शख्स आपसे नहीं मिला जिसने ये क्लेम किया हो कि मैं टाइम ट्रैवल करता हूँ। मैं टाइम ट्रैवल भी करता हूँ, मैं आपको लेकिन बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग तो ये क्लेम करते हैं कि मैं फ्यूचर में जा सकता हूँ। हाँ, मैंने जैसे आपको कहा, मैं कुरान करीम, साइंस और कायनात को साथ लेके चलता हूँ। तो दो जिससे मुझे प्रूफ मिलता है, जैसे मैंने कहा कि ओबी मुझे बड़े लोगों ने ऑफ़र किया कि हम आपको करवाते हैं ये ओबी एक्सपीरियंस। तो मैं कहता हूँ कि जो चीज़ मुझे कुरान करीम या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से नहीं मिलती, मैं ख़ुद उसमें नहीं चाहूँगा कि उसमें जाऊँ अनटिल अनलेस मुझे क्लियर प्रूफ मिले कि जाएँ। मैंने आपको जैसे कहा, मैं इसको सिर्फ यूज़ करता हूँ इसलिए कि बॉडी और सोल दो अलग चीज़ें हैं, उसी की अंडरस्टैंडिंग के लिए। टाइम, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आपने मूवी की बात की तो आप उसको ज़रा समझ लें। आप पास्ट में जा सकते हैं अगर आप हायर डायमेंशनल बीइंग हैं। जा नहीं सकते फिजिकली, देख सकते हैं उसे, इंटरफेयर उसमें नहीं कर सकते, पास्ट में उसे देख सकते हैं। उसकी मैं आपको एक साइंटिफिक एग्जांपल देता हूँ। इंटरस्टेलर मूवी आपने, आई डोंट नो, देखी है कि नहीं देखी? नहीं, मैंने सुना बहुत, और बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड देखनी चाहिए आपको ज़रूर। पहले तो इंटरस्टेलर मूवी को ये समझें कि वो एक मूवी नहीं है, एक फिक्शनल नहीं है। वो बेस्ड है डॉक्टर किप थॉर्न, जो हैं वो नोबेल विनिंग फिजिसिस्ट हैं, उनके कंसेप्ट पे बेस है। और वो बयान करते हैं कि हायर डायमेंशनल बीइंग्स, आपको पता है डिफरेंट डायमेंशन, स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक तो 11 डायमेंशंस हैं। तो उनके मुताबिक टाइम जो है ना, हायर डायमेंशनल बीइंग वैसे नहीं एक्सपीरियंस करते जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मेरे लिए तो टाइम एक ही लाइन में जा रहा है, उसके लिए टाइम ऐसे नहीं है। उसके लिए पास्ट ऐसा है जैसे ये कमरा, इस कमरे में जाएगा तो पास्ट में चले जाएगा, और इस कमरे में जाएगा तो फ्यूचर में चला जाएगा, और इस कमरे में आएगा तो प्रेजेंट में चला जाएगा। उसके लिए उन्होंने ये दिखाया एक सीन में, उसमें जो मेन कैरेक्टर है कूपर, वो एक टेज़रेक्ट में चला जाता है। टेज़रेक्ट एक 5 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। वहाँ पे वो अपनी बेटी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक टाइम पे देख रहा होता है कि ये फ्यूचर में क्या कर रही है, अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, और पास्ट में क्या हुआ था। एक ही टाइम पे तीनों चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ना, अब मेरे लिए एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। वो ये कन्फ्यूजन है कि आपने ये कहा कि हम जो है वो फॉरवर्ड और देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं जब आपने मतलब उज़ैर की एग्जांपल भी दी, लेकिन इस्लाम इसकी शायद इजाज़त शायद नहीं, यकीनन नहीं देता। अगर इसकी इजाज़त होती ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की या इनको जानने की, तो फिर कभी भी इस्लाम फ्यूचर को देखने से, जैसे उसकी एक एग्जांपल पामिस्ट्री की है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कहीं ना कहीं जो लोग माहिर फल्कियात होते हैं वो भी इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो प्रेडिक्शन से मना ना किया हो। तो प्रेडिक्शन हालांकि मेरे ख्याल में थोड़ी लो स्केल चीज़ है इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं और उसमें एक्यूरेसी नहीं। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग जो है वो क्लेम करते हैं कि ये इसकी एक्यूरेसी हाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जिस्ट तो शायद करता है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना ठीक नहीं है। ज़बरदस्त पॉइंट है आपका। हाँ, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट। तो आप भी इसी से एग्री करते हैं? हाँ, मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए, एक रेगुलर ह्यूमन लाइफ है, एक एक्सेप्शंस हैं। जब अल्लाह ताला आपको अपनी ताकत और अपना इल्म बताता है, सिर्फ आपको एक झलक दिखाता है उसकी। जैसे आप सूरह काफ में हज़रत खिज़र का वाक़या देखें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब लगा कि उनके पास इल्म ज़्यादा है, तो उन्हें एक झलक दिखाई कि इल्म क्या होता है। जब वो उन्होंने कहा कि मुझसे सवालात नहीं करने सफ़र के दौरान, वो चीज़ें, जैसे आप उस बच्चे का वाक़या देखें जो कत्ल हो गया था, हाँ, उसकी जब मैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखूंगा, आप दूंगा, आप हैरान रह जाएंगे, पर वो इट्स फॉर अनदर डे। पर वो अल्लाह ताला समझाना चाह रहे थे कि इल्म जो अल्लाह ताला के पास है, जो अल्लाह ताला का नॉलेज है, क्योंकि सारा का सारा इल्म अल्लाह ताला का है, तो सिर्फ हम लोगों को वो झलकी दिखाने के लिए एक्सेप्शन, तो ये हमेशा एक्सेप्शनल सिनारियोज हो सकते हैं। आप कभी भी किसी बेसिस पे किसी को, आपने वो मूवी देखी होगी टॉम क्रूज़ की माइनॉरिटी रिपोर्ट। माइनॉरिटी रिपोर्ट में क्या होता है, उनके पास प्री कॉग्स होते हैं। वो ये करते हैं कि कोई अगर जुर्म करने वाला है ना, उन्हें पहले से पता चल जाता है, उन्हें पहले से जेल में डाल देते हैं कि ये जुर्म करेगा। ये हज़रत खिज़र और उस बच्चे का वाक़या इससे रिलेटेड है। आप ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं कर सकते कि कल को आप मुझे पकड़ लें कि यार तुमने कल कोई जुर्म करना है तो पकड़ सकते। ये ह्यूमन के लिए है ही नहीं। हम 3 डायमेंशन बीइंग्स हैं। हम हायर डायमेंशनल बीइंग के टाइम के कंसेप्ट को, उनके नॉलेज को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। पर सिर्फ आपको ये झलक दिखाई गई है जिस पर साइंस अभी पहुंची है।
دیکھیں سائنس ابھی ان کنسیپٹ پہ وہ خود مانتی ہے کہ ہائر ڈائمینشنل ٹائم کو بالکل ڈفرینٹلی جو ہے وہ پرسیو کرتے ہیں. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آلدو میں نے اس کو اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا ہوا ہے, یہ ایک بہت ڈیٹیل کانسیپٹ ہے, اسے ایک پوڈ کاسٹ میں تو کور نہیں کیا جا سکتا. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال کے ساتھ دوسرا سوال جنم لے لیتے ہیں. اگر ہم کنکلوڈ کریں سننے والوں کے لیے اتنی ساری ڈسکشن کو, تو ایک تو آپ اس کا کنکلوژن دے دیں, دوسرا سننے والوں کے لیے یہ ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے, ایک اور نشست ہوگی اس میں یہ جو چیزیں ابھی ہم نے ہولڈ کی وہ ڈسکس کریں. تو کنکلوژن کے اوپر اگر آئیں تو آپ اس سارے مقدمے کو اگر سمرائز کریں تو وہ سمری کیا ہوگی؟ دیکھیں یہ بہت اچھا کویسچن ہے, اور میں جتنے بھی سننے والے ہیں, آپ کے آڈینس ہیں, اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی سنیں گے, میرا ان سے ایک میسج ہے. دیکھیں اس دنیا میں دو طرح کا نالج ہے. ایک ایکوائرڈ نالج ہے. ایکوائرڈ نالج وہ ہے جو ہم اپنی سینسز سے حاصل کرتے ہیں, اسٹڈی کر کے, آبزرو کر کے. سائنس کیا ہے؟ اٹس اے میتھڈ آف اسٹڈی. آپ آبزرو کرتے ہیں, ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں, ٹیسٹنگ کرتے ہیں, اس سے جو نالج آپ کو حاصل ہوتا ہے اسے ہم ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ریویلڈ نالج ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, قرآن کریم جو پرفیکٹ ہے. اب جب بھی آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہیں گے تو آپ ان میں سے دو کسی ایک راستے کی طرف جائیں گے. آپ یا ریویلڈ نالج کی طرف جائیں گے یا آپ ایکوائرڈ نالج کی طرف جائیں گے. میں نے یہ جتنی بھی ڈسکشن کی ہے میں نے ان دونوں کی روشنی میں کی ہے کہ ایکوائرڈ بھی ہو اور ریویلڈ بھی ہو. آپ اصل میں چیزوں کو تب سمجھتے ہیں جب آپ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں. یہ ایک جگسا پزل کے دو پیسز ہیں. آپ کائنات کو بھی ایکوائرڈ نالج سے سمجھتے ہیں, آپ قرآن کریم کو بھی سمجھتے ہیں, اور جب ان دونوں کو سمجھتے ہیں تو جیسے جگسا پزل کی تصویر ہے وہ بن جاتی ہے. تو میری کنکلوژن یہ ہے, سفیان انسان ہے, اس کا علم کم ہے, پرفیکٹ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم دیا ہے قرآن کریم میں, غور و فکر بہت بار بار کہا ہوا ہے. بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں, رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. ایک آیت تو اس کائنات کی ہر چیز بیان کر کے کہتی ہے اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اور پھر یہ بھی کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن, قرآن کریم پہ بھی تدبر کریں. تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی, میرے نالج کو چھوڑیں. یہ اس سے اگر آپ کوئی چیز کنکلوڈ کرنا چاہیں یا لے جانا چاہیں, قرآن کریم پر اور کائنات پر غور و فکر شروع کریں.